السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے. بہت ہی گہری اور پیاری اور زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے اور چمکانے والی باتیں ہیں. واقعی جو لوگ دنیا کے ہو کر رہتے ہیں، دنیا داری میں مگن ہو جاتے ہیں کہ بجائے اپنی روح کو سنوارنے کے، اپنے اندر کو نکھارنے کے، وہ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، مطلب دنیا کے لیے جیتے ہیں. دنیا کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں کہ فلاں کام وہ ہمارا ٹھیک ہو جائے، ٹائم پر ہو جائے. جیسے ہم مثال کے طور پر صبح نماز کی نیت کرتے ہیں کہ جلدی اٹھیں گے. ہم رات کو نیت کر کے سوتے ہیں کہ ہم جلدی اٹھیں گے، کہ ہم نے صبح جلدی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یا نماز کے لیے اٹھیں گے، اس مالک کے آگے جھکیں گے، سجدہ کریں گے اور التجائیں کریں گے کہ آج کے سارے معاملات میرے اللہ تعالیٰ کی سپرد ہیں. جو کام بھی ہمارا ہو اللہ پاک بہتر کرتا ہے. ہماری یہ سوچ ہے ہی نہیں. ہم رات کو نیت کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ صبح ہم نے کالج، یونیورسٹی یا دفتر جانا ہے، ہمیں ٹائم پر جگا دینا. ہم اپنے رب کو تو بھول ہی گئے ہیں. صرف دنیا داری کے کام کہ دفتر جائیں گے تو باس خوش ہوگا، اور اگر کالج یا یونیورسٹی گئے تو پروفیسر یا استاد خوش ہو جائے گا کہ میں ٹائم پر آیا ہوں. ہم اس رب کو تو بھول ہی گئے جو کائنات کا مالک ہے، اور یہ ساری کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کے اختیار میں ہے. اگر ہم صبح اس کا نام لے کر، اس کے نام کے ساتھ آغاز کریں، ہر کام کا آغاز اس کا نام لے کر شروع کریں گے تو برکتیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. اور فجر کی خاص طور پر نماز پڑھنے سے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کے ہر کام میرے ذمہ ہے. تو اتنی بڑی ہستی یہ بات فرما رہی ہے تو ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو خوش کر رہے ہیں. اگر خوش کرنا ہی ہے تو اپنے رب کو کرو جو تمہارے ہر کام کو بہتر کرتا ہے، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. پھر ہم سارا دن اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں کہ فلاں کام جلدی کرو تو باس خوش ہوگا، فلاں رشتہ دار سے ملنا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے. رشتوں کی ناراضگیوں سے ہم ڈرتے ہیں. اتنا ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگیں جتنا ہم رشتے ناتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم کاموں میں اتنے مگن اور مصروف ہوتے ہیں ہمیں اللہ پاک کے آگے سجدہ سجود کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور اس کے ذکر کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اے بے وقوف انسان، کس بھول میں ہے تو اپنا سارا وقت ضائع کر رہا ہے. اگر تو ان سب کاموں میں سے ٹائم نکال کر نماز پڑھ، اپنے رب کے آگے سجدہ کر اور دعا مانگ، تیرے ہر کام میں، تیرے پیسوں میں، تیرے وقت میں برکت بھی ہوگی، اور تیری عزت میں برکت بھی ہوگی اور عزت بڑھے گی بھی. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرا ذکر کر، میں تیرا فکر کرتا ہوں. ہم نادان یہ سمجھتے ہیں کہ 10-15 منٹ جو نماز کو دینے ہیں میں اپنے فلاں کام جلدی کر لوں تاکہ یہ ختم ہو جائے، یا نماز پھر پڑھ لوں گا، یہ کام نپٹا لوں. تو اس طرح نہ آپ کا کام مکمل ہوگا، نہ اس میں برکت ہوگی، نہ اپنے رب سے راضی ہوگا. الٹا آپ الجھے اور بکھرے رہو گے، بے سکون رہو گے، مطمئن نہیں ہوگے. نہ آپ کی روزی مطلب پیسوں میں برکت ہوگی. یہ کیسی جلدی ہے، یہ کیسی تمہاری لاپرواہی ہے. مطلب رب کو راضی کر لیا تو سارے کے سارے کام آسان بھی ہوں گے، آپ پرسکون بھی ہوں گے، دنیا آپ کی عزت بھی کرے گی. آپ آزما کر تو دیکھیں، اگر آپ اپنا کام اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرو گے
اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو گے، یقین کریں آپ کے بگڑے کام ہوں گے، آپ کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے غائبانہ وسیلے بنیں گے۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ میرے کام کیسے ہو رہے ہیں اور جلدی ہو رہے ہیں، کیونکہ کرنے والی تو رب کی ذات ہے۔ آپ جب اسے راضی کر لیں گے تو پھر کون آپ کے کام کو روک سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا تو اس نے ہوا کے لیے ایک روشن دان رکھوایا کہ ادھر سے ہوا آتی جاتی رہے گی اور میرا گھر ٹھنڈا بھی رہے گا۔ اس کی یہ نیت تھی۔ ہاں، اگر وہ یہ سوچ کر یا نیت کرتا کہ گھر تو میں نے نیا بنا ہی لیا ہے، اس میں ایک روشن دان رکھواتے ہیں جس سے آذان کی آواز صاف سنائی دے تاکہ ہم اپنے رب کا نام سن سکیں اور ٹائم پر نماز ادا کر سکیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ روشن دان تو رکھوانا ہی تھا۔ اگر آذان کی نیت کر لیتا تو اس کا ثواب اور اجر بھی ملتا رہتا۔ اور یہی انسان کی نیت، انسان کی لگن اگر دنیا داری میں مگن رہے اور دنیا کی پرواہ کرتے رہے، جیسے ہم سے کوئی رشتہ ناراض ہو گیا تو ہم اس کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کئی دفعہ تو ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی دعوتیں تک کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے ناراض ہے، کیوں ہے؟ ہم اس کی ٹینشن لیتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے کئی دفعہ ہمیں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں اور کئی بیماریاں تو ہمیں مرگ بستر تک لے جاتی ہیں۔ مطلب ہمیں دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی اتنی پریشانی اور فکر ہوتی ہے، اور اگر ہم یہی فکر اپنے رب کے لیے کریں یا اتنی پریشانی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لیں تو یقیناً جنت ہمارے لیے پکی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے رب کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کریں گے یا راضی کریں گے تو انعامات میں ہمیں اللہ کی ذات پاک بہت کچھ نوازے گی۔ حتیٰ کہ میرا رب جو اس نے ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جنت مل سکے گی۔ اگر ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے رہے تو میرے اللہ پاک ہمیں کیسے انعامات نوازیں گے؟ انعامات تو اسی صورت میں ہی مل سکتے ہیں جب ہم اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، اس کا ذکر فکر کریں گے، ہر قدم پر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرے اللہ پاک تو ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا والے ان کی تو ہم منتیں کریں یا ان کو خوش رکھنے کے لیے کوششیں کریں، یہ لوگ راضی نہیں ہونے والے۔ اپنے اللہ پاک کا ہم ذکر بسم اللہ ہی پڑھ لیں اور ایک سجدہ ہی کر لیں تو میرے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را یہ دنیا فانی ہے، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اپنے رب کا ذکر کرو، اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو۔ اپنے رب کو راضی کرنے میں ہی نجات اور فلاح ہے۔ اگر دنیا کو راضی کرو گے تو مشکلات میں پھنستے جاؤ گے، الجھے رہو گے۔ ہاں، اگر اپنے رب کو راضی کرو گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ خواہ معاملہ کچھ بھی ہو، آپ ایک نماز پڑھ کر ہی دیکھیں، نماز پڑھنے کے بعد کوئی مشکل سے مشکل کام آپ کا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ مشکل کام تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کیا اور بدلے میں ہمارے رب نے ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی۔ تو میں اور آپ آج سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو ایسا بنا دے کہ تجھے ہم پسند آ جائیں، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال کر اپنی محبت ڈال دے تاکہ ہم تیرا ذکر کریں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی ہر لمحہ موت کی طرف جا رہی ہے، تو پلیز جو دن بچ گئے ہیں ان کو غنیمت جانیے اور اپنے رب کے احکامات اور اس کے سجدہ کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم پر بھی انعامات کی بارش ہو جائے۔ آمین۔
یا اللہ جیسے تجھے پسند ہے ویسا ہمیں بنا دے، آمین۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب